سرد تاثرات سے سامنے دیکھ کر فیصلہ سنا رہی تھی۔ میکال چونک گیا۔ یوشا کے تاثرات بھی اب بدلے تھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ بگڑ کے بولا۔ میں نے ناممکن بات نہیں کی۔ یوشا اس قابل ہے کہ وہ یہ سب سنبھال سکتا ہے۔ کمپنی میں میرا جو حصہ ہے مجھے وہ چاہیے بس۔ وہ بھی اٹل انداز میں گویا ہوئی۔ میکال نے اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ یوشا نے تم سے یہ کہا؟ اس لالچی انسان کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے باہر ہوا۔ للت نے سلگ کر لب پیوست کیے۔ بہت ہو گیا ہے مسٹر میکال، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں اور آپ یوشا کو بیچ میں کہاں سے لا رہے ہیں؟ اس شخص نے تم سے شادی ہی تمہارے پیسوں کے لیے کی تھی۔ بتاؤ ایک ڈرائیور میں اتنی جرأت کبھی ہو سکتی ہے؟ انسان میں اتنی جرأت تھی اور وہ لالچی ہوتا تو کبھی مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ اس کو شوق نہیں چڑھا تھا اپنی نوکری گنوانے کا۔ غلط بات مت کریں، مجھے نہیں پتا تھا میرا بھائی اتنی چھوٹی سوچ رکھتا ہوگا۔ وہ پیروں سے مفلوج ہوئی تھی، نہ کہ زبان اور دماغ سے۔ وہ آپ کو بڑے بھائی جیسی سمجھ کر عزت دیتا ہے اور آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ کسی کو تو بخش دیں، ہر ایک کی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے میرے شیئرز چاہیے اور میری جگہ یوشا پہ ذمہ داری سنبھالے گا۔ وہ بھی ہٹ دھرمی میں میکال سے آگے تھی۔ جب آ کر اپنی بات بازی کی میکال سانس بھر کے کھڑا ہو گیا۔ للت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسے کہنا مجھ سے آ کر ملے۔ اب اس شخص کے ساتھ کام کرنا ہوگا جس سے پہلے وہ کام کروایا کرتا تھا۔ اف، وہ باہر ہی بیٹھا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، وہ جتا کر بولی۔ یوشا کی بس ہو گئی تھی، واپس لاؤنج میں آ گیا۔ وہ اپنی جاب سے خوش تھا اور میکال اگر ابھی آ کر اس سے بات کرتا تو وہ صاف انکار کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد میکال باہر نکل گیا۔ جب انہوں نے اسے کھانے پر روکنے کا کہا پر سہولت سے وہ انکار کر گیا تھا۔ ایک طائرہ نگاہ فلیٹ پر ڈالی۔ صاف ستھرا فلیٹ تھا اور اس کی سجاوٹ سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی بہن نے کتنی محبت سے اسے سجایا ہوگا۔ للت کی خوشی کے آگے اس نے سرنڈر کر دیا تھا اور اپنی بہن کی جھولی میں دنیا کی ہر خوشی ڈالنے کی خواہش تھی۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا ہی تو چاہتا تھا، پر اسے اندازہ ہوا کہ اس کی خوشی یوشا کے ساتھ منسلک تھی۔ باقی جو میکال کی اپنی ازواجی زندگی میں طوفان اٹھ چکے تھے، اس کی خبر اس نے للت کو نہیں دی تھی۔ وہ یوشا سے بغیر ملے ہی چلا گیا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے بس بدگمان تھے اور وقت کے ساتھ بدگمانی ختم ہو جاتی۔ وہ خود کو وقت دینا چاہتا تھا۔ میکال کے جاتے ہی مائدہ کمرے میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوشا اندر آیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ للت اس کی ناراضگی ایک مہینے سے برداشت کرتے ہوئے تھک چکی تھی۔ اندر اب بس لاوا ابل رہا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، پر جب کمرے میں موجود ہوتا تو للت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونے دیا کرتا تھا، اٹھنے بیٹھنے میں مدد کرنا، پر ابھی تک اس کا احوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ اندر سے بھر چکی تھی۔ اب بھی وہ چینج کر کے باہر آیا تو مائدہ للت کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ وہ الٹے ہاتھ کی مدد سے چمچے سے آخر میں سوپ پینے لگی۔ مائدہ کچھ سیکنڈ پہلے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ یوشا نے LCD آن کی، ریموٹ لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھنے لگا۔ اچانک للت نے کھانسنا شروع کیا۔ 2 دن سے موسم میں تبدیلی کی وجہ سے کھانسی نزلہ بھی شروع ہو گیا تھا اور پھر اپنے اتنا برا پھندا لگا کے چمچہ ٹرے میں چھوڑ کر وہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگی۔ آنکھیں سرخ پڑ گئی اور پانی بہنے لگا۔ یوشا نے ریموٹ بیڈ پر ہی پھینکا اور ہانپتی ہوئی للت کی طرف بڑھ کے پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے لبوں سے لگایا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے بھی کھانسی جاری تھی۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں بالکل نڈھال پڑ گئی۔ گلاس پیچھے کرتے ہوئے سر کراؤن سے ٹیک لگا لی، پر کھانسی بند نہ ہوئی۔ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر یوشا نے آگے بڑھ کر اس کے بال سلایا۔ وہ واپس آگے ہوئی اور گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یوشا نے اسے پانی پلا کر گلاس ٹیبل پر رکھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ کھانسنے سے اس کی جان ہی نکل رہی تھی۔ اس نے پرسکون ہوتے ہوئے دیکھا تو گھٹنے بیڈ پر جمع، اس کے چہرے پر جھکا۔ ایسے ہی اس لمحے میری جان نکلی تھی، پر میری جان کی تو پرواہ ہی نہیں۔ وہ جانتی ہے میری جان کون تھی؟ وہ بے تاثر آنکھیں اس کی پانی میں سے لبریز آنکھوں میں گاڑ کے بولا۔ للت کی آنکھوں سے موتی باہر نکلے۔ جان تھی، وہ شکوہ کناں انداز میں بولی۔ قلب کے آثار واضح ہوئے۔ یوشا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس اندر اتارا اور پیچھے ہٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ جواب تو دے کے جاؤ، وہ پیچھے سے بھرپور چلائی تھی۔ مائدہ ہڑبڑاتے ہوئے واپس آئی۔ کیا ہوا للت، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ اسے کہو نا میرے ساتھ ایسے نہیں کرے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے جاؤ یہ سب۔ بلبلاتے ہوئے ٹرے کو دور دھکیل دیا کہ تنے ہوئے تیور لیے جب وہ باہر نکلا تو زرغونہ بیگم نے اسے روکا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تمہارا للت کے ساتھ یہ روکھا پھیکا رویہ۔ امی آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ وہ زیادہ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں، ماں ہوں تمہاری، سب سمجھ رہی ہوں۔ کیا سمجھ رہی ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ لپٹ کے تسلی سے بولا۔ ویسے تو تم ہمیشہ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، پر جب سے ہاسپٹل کے بعد وہ گھر آئی ہے تم بہت بدل گئے ہو۔ معذور بیوی اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو بتا دو، میں اسے اس کے میکے بھیجوا دوں گی۔ وہ بھی تنک کر غصے میں سلوتیں سنانے شروع کر گئی۔ یوشا نے سر پیٹا۔ حد ہے، کچھ بھی سوچتی رہتی ہیں تم۔ اپنی حرکتیں درست کر لو ورنہ میں اپنی بات پر عمل کر لوں گی۔ بیوی ہے وہ میری، کہیں نہیں جائے گی۔ اس کا تو باپ بھی جائے گا، اللہ جنت بخشے، انکل کو مرحوم کو تو بخش دے۔ اس کا سارا سر پر ان کی بات سن کر اڑنچو ہوا، ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اگر مجھے تمہارا موڈ اب مزید خراب دیکھنا تمہاری بیوی پھر کیا کرتی ہے؟ تمہاری ماں پھر کیا کرتی ہے؟ تمہیں اس بچی کی حالت نظر نہیں آئی؟ روتی رہتی ہے، پہلے میں نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہنسنا بھول گئی اور پتہ ہے اس کا
اتنا رونا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر ہی اس سے اکتایا ہوا پھرتا ہے. تو جب توجہ نہیں ملتی تو انسان ایسے ہی رویے اختیار کر لیتا ہے. اب تو اپنی کل درست کر لو ورنہ. وہ دو ٹوک کہتی آگے بڑھ گئی. یوشا ان کی پشت گھورتا رہ گیا. معاملہ اب واقعی حد سے گزر گیا تھا. ماں کا کچھ بھروسہ نہیں تھا. وہ واپس کمرے میں گیا. مائدہ کو واپس دیکھ کر آگ ہی لگ گئی. تم 2 منٹ ہمیں اکیلا چھوڑ دو گی؟ اندر آتے ہوئے کہا. مونسٹر آدمی، اتنی آگ اگلنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بلا وجہ کا روپ تو مجھ پر جھاڑنا بھی مت. مدنہ کا ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی. ایسا خود اس کا خیال رکھ لو گے تو مجھے آنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. کمرے سے نکلتے ہوئے بھی وہ سلگا گئی تھی. سب نے قسم کھائی ہوئی تھی یوشا کا جب آزمانے کی. مائدہ نے نکلتے ہی اس نے ہاتھ مار کر دروازہ بند کیا. اس کی گونج سے للک کا دل دہل گیا. اس نے گڑبڑا کر بالکونی کی طرف دیکھنا شروع کیا. کیوں یہ رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ میرے گھر والوں کو میرا دشمن بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ وہ مزید اندر بڑھا اسے مخاطب کیا. غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا. سفید ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا. للک نے بے یقینی سے ڈبائی آنکھوں سے سمیت اسے دیکھا. ہمیشہ کی طرح بس آپ صحیح ہیں اور میں غلط. عظیم للک خانزادی کبھی غلط ہو ہی نہیں کیسے سکتی ہے؟ وہ ہاتھ ہوا بلند کے کہنے لگا. للک اس دن کے انتظار میں تھی کب وہ غصہ کر کے دل ہلکا کرے گا، پر اسے اندازہ نہیں تھا دن آج کا ہوگا. آئی ایم سوری. اس کی مدمتی آواز سن کر یوشا نے لب بھیجے. کیا کروں میں سوری کا؟ مجھے تو محترمہ آپ کسی قابل سمجھتی ہی نہیں. وہ افسوس سے کہنے لگا. للک نے روتے ہوئے بلکہ جب کہیں اندازہ بھی ہے اس لمحے کی اذیت مجھے ملی ہوگی جب ڈاکٹر آ کر خود مجھے ٹیومر کے بارے میں بتا رہا تھا. میری بیوی نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں ہے. اپنے گھر والوں کی نگاہیں مجھے بھولے نہیں بھولتی ہیں. اچھی سبکی کروائی ہے آپ نے میری اور ہمارے درمیان اس تعلق کی جس پر میں ہمیشہ پردہ ڈالتا رہا. ہر قسم کے سوالات سے آپ کو محفوظ رکھا. ڈھال بن کر ہر ایک کو جواب دیا. پر مجھے کیا ملا؟ سانس ٹوٹا تھا. مقابل سر جھکائے سنتی رہی. اور وہ پھر شروع ہوا. ہمارے رشتے پر ایک آئیڈیل ہونے کا ٹیگ لگا تھا. اسے بھی آپ کی جھوٹ اور باتیں چھپانے کی عادت نے نکل لی. میرے گھر والوں کو اگر یہ علم ہو جائے آپ ان سب کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اندازہ ہے کہ ان کا کتنا دل ٹوٹے گا. غلط آپ کے ساتھ ہوا تو آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ وہی کیا. ڈائری میں سب لکھنا پسند کیا، پر ایک دوست کی حیثیت سے مجھے آ کر کچھ نہیں بتا سکتی تھی. اس کے شکوے ہتھوڑے کی طرح دل پر برس رہے تھے. اب پچھتاوے کے سوا ہونا ہی کیا تھا؟ اپنے خوابوں کی خاطر کوئی اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ مجھے پہلے کبھی یہ سن کر یقین نہیں آتا تھا، پر آپ کو دیکھ کر یقین کر لیا ہے. ہر بیوی جب زندگی میں نہیں ہوگی تو خوابوں کو پورا کرنے کا فائدہ مجھ پر اعتبار کیا ہی نہیں. آپ نے یوشا یوشا کہہ کے میری جان نکالتی چلی گئی. آخر میں جب دھارا تو للک نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا. طلاق چاہیے تھی نا آپ کو؟ وہ اگلا جملہ اتنا ہی جاننے میں تھا. للک نے خون مزید چہرے پر سمٹ آیا اور گھٹتے ہوئے سانس کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی رہی. اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی. اسے پھر کھانسی کا پھندا لگا تھا. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا نا. یوشا کمرے سے نکل گیا. وہ نہیں اٹھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی. پھندے سے اس کی جان نکل رہی تھی. ٹیبل پر گلاس تو تھا پر پانی سے خالی. اسے جی بھر کے رونا آنے لگا. اس کے اندر جتنی امید تھی سب ملیا میٹ ہو گئی. یوشا جا چکا تھا، وہ واپس نہیں آیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی. پھندا بھی خود بخود بند ہو گیا. آنکھیں کھولی تو خود کو ایک حصار میں پایا تھا. کسی مسیحی کی صورت میں اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا. وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. گلاس رکھنے کے بعد وہ سیدھا ہوا. ایک بازو للک کے گرد پھیلائے ہی رکھا تھا. آنسو بہاتے ہوئے اس نے لب سکڑے تمام تر ہمت جمع کی. آئی وانٹ ٹو بی ود یو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی. وقت میں ٹھہراؤ آ گیا. وہ پتلیاں سکیڑ کر اس کے متنم آنکھوں میں دیکھے گیا. للک نے لبوں پر زبان پھیری. یو آر دا کنگ آف مائی کنگڈم. اینڈ اس بار اس کی آواز بالکل واضح اور مضبوط تھی. امید بھری نگاہیں یوشا کی نگاہوں سے ٹکرا رہی تھی. پھر آگے جھک کر ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا. پھر جیسے بس مزید اگر وہ ناراضگی جاری رکھے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی. یوشا کچھ پل توقف سے جھکا تو بیٹھا رہا. سر سانس کھینچ کر اس نے فاصلہ بنایا. وہ آنکھیں کھول کر کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی. للک بیوی آپ نے بہت دیر کر دی. وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا. للک کچھ سنبھلی. جتنے نخرے اس نے یوشا کو دکھایا تھا وہ حساب تو برابر کرتا ہی. ہمیں ایک نئی شروعات کے لیے بہت پہلے بات چیت کر کے اپنے پچھلے مسئلے حل کر لینے چاہیے. اس کی بات سن کے یوشا نے طنزیہ ہنکارا بھرا. پھر سر ہلا کے گویا اجازت دی. اگر وہ دل ہلکا کرنا چاہتی تھی تو وہ تیار تھا، اور وہ بھی اس کے شکوے سننے کے لیے خود کو مضبوط کر چکی تھی. وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا. پوچھ للک کی طرف رکھی. تم ڈائری پڑھ چکے ہو؟ دل پر سے تھوڑا بوجھ کم ہوا. اب تو پھر آپ کو لگتا ہے آپ کا ماضی جان کر میں آپ کو مارجن دوں گا؟ میں آپ کو اب تک مارجن ہی دیتا آ رہا ہوں. آپ کے ساتھ ہونے والے سلوک سے زیادہ نہ صحیح پر تھوڑا ہی میں واقف ضرور تھا. یہی وجہ تھی کہ اس 1.5-2 سال خاموشی میں نے ہر بات نظر انداز کی. مجھے اندازہ تھا کہ آپ اتنی سخت پہلے کبھی نہیں ہوں گی جتنی ہو گئی ہیں. آپ کو اپنے گھر والوں نے چھوڑ دیا، پر میں یہ نہیں کر سکتا تھا. اور یہ میں محبت میں آ کر نہیں کر رہا تھا. محبت تو بات کی بات ہے. مجھ سے اس وقت برداشت نہیں ہوا کہ ایک بھائی اپنی غیرت کی خاطر اپنی بہن کو مار ڈالے. میں اس لاچار لڑکی کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا تھا جو میرے نکاح میں تھی؟ پر آگے جا کر میں بھول گیا کہ وہ للک خانزادی تھی.
میں اپنی اوقات بھول گیا. میں نے محبت کر لی, مجھے بدلے میں محبت نہیں چاہیے تھی, صرف آپ کے ساتھ ہونے کا یقین میرے لیے کافی تھا. پر میں یہ بھی بھول گیا کہ آپ کیسے مجھے اپنا شوہر قبول کر سکتی ہیں. جھونپڑی میں رنگ و روغن کروا دیا جائے پر وہ رہے گی تو جھونپڑی ہی, یہی تو میری مثال ہے. میں بھی صرف ایک ڈرائیور یا ملازم رہا. میں اس لمبے عرصے میں بھول گیا کہ آپ وہی خانزادی ہیں جسے یوشا سخت ناپسند تھا. میرے معاملے میں آپ ہمیشہ ہی بے رحم رہی ہیں. ایک غلطی یہ کی کہ آپ پر اندھا اعتبار کیا. آپ نے ایک بار بھی مجھے اپنے ارادوں سے واقف نہیں کیا. کرنے کی کوشش کی تھی پر تم سمجھ نہیں رہے تھے. صفائی پیش کرنے کی کوشش, ایسا نہیں ہوتا بی بی. شروع سے دنوں میں مجھے بتا دیتی, کچھ دن بعد ہی بتا دیتی, پر آپ خاموشی سے سب تماشا دیکھتی رہی. میری محبت کا مذاق بنایا. شاید شوگر لیک کی جانب اس کی پیٹ تھی, ورنہ اس کے تاثرات دیکھ کر ہی لیلی خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی. بتا دیتی تو تم کیا کرتے. وہ ہنوز اس کی پشت تک رہی تھی. محبت سے خود کو روک لیتا. تم بیوقوف ہو, محبت جیسی بیماری سے بھلا کوئی بچ سکتا ہے تو پھر کم از کم اس وقت بیٹھا میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. سب جان کر بھی اگر مجھے محبت ہوتی تو میں دل میں دبائے رکھتا کہ جتنی مدت تک آپ کو میرے ساتھ کی ضرورت تھی میں دیتا, پر خوشی خوشی راستے الگ کر لیتے. کمال کی دریا دلی تھی. اتنا آسان لگ رہا ہے یہ کہنا. بھولو مت تم ایک مرد ہو, کیونکہ بھول میں بھی رہی تھی کہ میں ایک مشرقی عورت ہوں. عورت مشرقی ہو یا مغربی ہو کمزور نہیں ہوتی, وہ ہر طوفان سے لڑ سکتی. مجھے بھی اس وقت یوشا نہ بھی طوفان سے ڈر کر چپ نہیں رہنا چاہیے تھا. بس تمہارے خیال رکھنے والی خصلت سے ڈر کے تم کو ٹیومر کے بارے میں بتا ہی نہ پائی. اب وہ بولنا شروع ہو رہی تھی. میں یہ نہیں کہوں گی میرے بچپن کی وجہ سے طرز کھاؤ. میں وہ سب بھولنا چاہتی تھی پر کبھی بھول نہیں پائی. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ اپنی محرومیوں سے لڑ کر اس قدر مضبوط ہو گئیں. اپنی پھپھو کے آگے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے. پر مجھے افسوس اس بات کا کہ آپ نے خود میں پنپتے شر کو خود سے نکلنے کی کوشش نہیں کی. ہوشیار ہونے اور شرانگیز ہونے میں فرق ہے. آپ ہوشیار ہیں پر آپ کے اندر شروع سے ہی جھلکتا تھا وہ حقیقت, وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی. ہاں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی شری سے محبت کرنا, اس کے بعد میرے دل کے دروازے ہر ایک کے لیے بند ہو گئے. دوسری غلطی تمہیں کبھی شوہر تسلیم کر ہی نہیں پائی, کیونکہ کبھی تمہیں اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں. تم سے دوستی رکھی کیونکہ جو انجام میں نے اس رشتے کا سوچا تھا وہ تو میں دعوت تو تم کو دینے سے نہ رہی, وہ اپنی دنیا میں اتنی مگن رہی کہ کبھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہو پائی جو تمہارا خیال آتا. تیسری غلطی تمہیں بے خبر رکھا. چوتھی غلطی کے فیشن ڈیزائنر بننے کے جنون میں اندھی ہو چکی تھی. گھر والوں سے ہوتی نفرت مجھے اس مقام تک لے آئی تھی. اور پانچویں غلطی یہ کر دی کہ ٹیومر کے بارے میں بھی نہیں بتایا. اور اب میں اپنی غلطیوں سے بے حد شرمندہ ہوں. خاموش ہو گئی تھوڑی دیر. کمرے میں سناٹا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپریشن کا علم ہو جاتا تو پھر کیا کرتی. پتہ نہیں, اس بارے میں نے کبھی نہیں سوچا. مجھے ڈر لگتا تھا, مرنے سے آپریشن کا گمان کبھی نہیں رہا. شاید کچھ وقت مزید گزرتا استعمال کر لیتی تو میں سچ بتا دیتی. شاید خوف خود میری جان لے لیتا. پتہ نہیں میں کیا کرتی. وہ سچائی سے لفظ جوڑ کر بولی. اس کے جواب سے متاثر ہو کر اس نے سر اس بات پہ ہلایا. خاموشی رہا. تم مجھے آخری بار معاف نہیں کر سکتے کیا. اب اس کی رکھائی جان ہلکان کر رہی تھی. خاموشی. اس بار وہ ہو گیا جو تم چاہتے ہو, پر پرانی ساری تلخیاں بڑھا کے نئی شروعات نہیں کر سکتے کیا. میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے. تم میں آئندہ پریشان نہیں کروں گی, اور پرومس تھراپی کے بھی باقاعدگی سے کرواؤں گی, کیونکہ میں بچپن کی عادت سے نکل کر جینا چاہتی ہوں. شاید کہ سیال نے اس کی ان لاپرواہیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا. سیال نے اسے ایک تھراپسٹ سجیسٹ کیا, پر وہ صرف ایک دو بار کے بعد دوبارہ کبھی گئی ہی نہیں. سب دہراتے اسے وحشت ہوتی تھی. نو, آئی ایم ناٹ اے نارمل پرسن. آئی ٹرائیڈ بٹ اینی ویز. سانس کھینچا. میں اس اندھیرے کے خوف سے مزید جنگ جاری نہیں رکھ سکتی. میں مضبوطی کا ڈرامہ کرتے کرتے تھک گئی ہوں. اس بار بالکل ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتی ہوں. مجھے تم سے محبت نہیں تھی, پر تمہاری عادت ہو گئی تھی. پر اس وقت میں یہ سب سمجھ پائی ہی نہیں. اس ایک مہینے میں تمہاری بے توجہی نے مجھے اس کا احساس دلایا کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں. میرا تو دن تمہارے نام سے شروع ہوتا ہے. تم اگر توجہ سے دیکھتے نہیں تھے تو مجھے غصہ چڑھتا. تم پر صرف میرا حق تھا, پر کیسی گدی تھی میں, یہ جو سب سمجھ نہیں پائی. یوشا کے لبوں کو مسکان چھو کر گزری, جس سے فوراً ہی دبا لیا. تم ساتھ دو گے نا میرا. میری اتنی امید سے آنسو رو کے وہ کہہ رہی تھی. وہ جگہ سے کھڑا ہو گیا, پھر پلٹا. منظر نگاہوں سے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. اب اگر وہ قدم نہ بڑھاتا تو زیادتی ہو جاتی. بات چیت کر کے گویا معاملہ حل ہو گیا تھا بغیر کسی سوال جواب کے. اس کے پاس جا کر ٹک گئی اور دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کے مزید کچھ کہے اسے خود سے لگا لیا. اس کا لمس پاتے ہی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر روئی. ایک ہاتھ سے اس کی پشت دبوچی اور دل کے مقام پر سر ٹکائے آنسو بہاتی رہی. کمرے کی خاموشی کو اس کی سسکیاں توڑ رہی تھی. مہینے بھر کا کرب اذیت وہ اس آنسوؤں کے ذریعے نکال دینا چاہتی تھی. وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چلا رہا تھا اور دوسرے سے پیٹھ تھپک رہا تھا. کچھ دیر بعد سسکیوں کا دم ٹوٹا تو اس نے سر اٹھا کر یوشا کو دیکھا.
وہ گہرا مسکرایا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بہت دل دکھایا ہے آپ نے میرا، اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ وہ ندامت سے مسکرائی۔ آئندہ کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ وہ واپس اس سے لپٹ گئی تھی۔ ایک دم پرسکون انداز رگوں میں اطمینان صلاحیت کرنے لگا۔ یوشا نے اس کے سر پر لب رکھا۔ اسی پوزیشن میں بیٹھے سکون ملتی ہی دوائیوں کے اثر کی بدولت وہ اس کی آغوش میں سو گئی۔ اس کی بھاری سانسوں کو محسوس کر کے یوشا نے اسے خود سے علیحدہ کیا تھا۔ نگاہیں اس کے ہاتھ پر پڑی جو شرٹ اس نے مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ مسکرا کر اسے آزاد کیا اور اس کو لٹا کر کمفرٹر اس پر ڈالا اور خود بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد اس کے دل میں سکون اترا تھا اور اندر لگی آگ بجھی تھی۔ وہ کتنے دنوں بعد وہ دونوں پرسکون نیند سے سوئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا۔ اس نے بائیں طرف گردن موڑی تو یوشا کو سوتا ہوا پایا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ کچھ چاہیے؟ نیند سے بیدار ہو کر اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ مخمور لہجہ، ہاں، سوال کا جواب۔ بتاؤ تمہاری جان کون تھی؟ وہ شاکی نگاہوں سے بھری ہوئی آواز سے بولی۔ یوشا چونکا، متحیر سے اس کو دیکھا، گردن سیدھی کی، اوپر پنکھے کو دیکھتے ہوئے سانس باہر چھوڑی، پھر مبہم سا مسکرایا۔ وہ یہ پوچھنے کے لیے مجھے نیند سے جگایا۔ وہ کھسک کر تکیے سے اونچا ہوا اور لیلے کی طرف رخ کیا۔ بتاؤ نا، وہ بزد رہی۔ اس کی بےتابی دیکھ کر اس نے پرشوق نگاہوں سے بالکونی کی صرف دیکھا۔ مغرب کا وقت، سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑا جھکا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سنجیدگی سے کہنا شروع ہوا، میرے سڑیل سے باس کی ایک نکچڑی بہن تھی، پر مجھے تو اسے دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کئی خط لکھے اور اپنی محبت کے بارے میں آگاہ کیا۔ میری پہلی محبت۔ وہ خط پڑھنے کے بعد اس کے بھائی نے ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ اب وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ لیلی خفا سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس لڑکی کے بال بہت پسند تھے۔ اس کی آنکھیں کاجل کے ساتھ بے حد اچھی لگتی تھیں۔ جب وہ بولتی تھی تو میں گھنٹوں اس کی سننے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ اس کا دبنگ اسٹائل مجھے گھائل کرتا تھا۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے یوشا نے چند لٹے کان کے پیچھے اڑز دی۔ تو وہ لڑکی اب تمہاری جان کیوں نہیں ہے؟ للک نے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا۔ وہ للک خان زادی تھی، ایک حادثے میں کھو گئی۔ میرے سامنے جو ہے تو وہ کوئی دوسری ہی للک ہے، ڈری سہمی چابی والی گڑیا۔ مسکراہٹ دبا کر بولا یوشا۔ اس نے اپنا ہاتھ اسے کندھے پر مارا۔ وہ ہنسنے لگا۔ بہت اچھی کہانی سنائی ہے۔ خفت سے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم ابھی بھی ناراض ہو؟ اس سے پہلے وہ کہتا اٹھتا للک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے آئیبروز کہی۔ للک نے لب کاٹ کر نفی میں سر ہلایا، پھر یوشا کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بیڈ پر زور ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ یوشا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ بچپن میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی گندی تھی، مجھے پڑھنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے جتنی سنجیدگی سے ہنسی روک کر کہا تھا۔ للک کی ہنسی اتنی ہی تیزی سے نکلی تھی۔ مذاق نہیں اڑاؤ میرا غلام کی اتنی جرأت۔ اچھا ناکرنجی ڈائلاگز مت بولو، تم نے مجھ پہ اتنا غصہ کیا ہے، مجھے اندازہ ہے کتنا ہرٹ ہوئی ہوں میں۔ للک بی بی، آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا بچپن جاننے کے بعد میں آپ کو رعایت بخشنے لگا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا صدیوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے ہوں۔ ایک منٹ تم مجھے للک کہنے لگے ہو، یہ معجزہ کب ہوا؟ وہ چونکی تھی۔ کئی بار ہو چکا ہے۔ حیرت ہے۔ آپ نے غور اب کیا؟ کندھوں پر مصنوعی دھول جھاڑی ہوں۔ پہلے میں خود میں اتنی الجھی ہوتی تھی کہ کسی اور چیز پہ دھیان نہیں ہوتا تھا۔ وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے وقت مجھے لگا کہ میں ممی پاپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ جب مجھے ٹیومر کا پتہ چلا مجھے کبھی اعتماد ملا نہیں جو میں دل کے بھید کسی کو بتاتی۔ تم نے اعتبار دیا مجھے، تم پر اعتبار بھی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر تمہیں بتا دوں گی تم میری فکر کے لیے گھر سے نکلنے بھی نہیں دو گے، پھر میرا مقصد کیسے پورا ہوں گے؟ تمہیں نہ بتانے کا اور کوئی جواز میرے پاس نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم ایسی نادانیاں کرتے ہیں، جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو خود پہ نہ غصہ آتا ہے نہ ترس۔ پتہ نہیں ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں۔ وہ مسلسل اپنے پیروں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اس وقت میری آنکھیں بند ہو رہی تھی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں غریب پایا تھا، ایک مرد اپنی بیوی کی زندگی کے لیے رو رہا تھا۔ تمہارے چھوڑنے کے فیصلے پر مجھے شرمندگی ہوئی، میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ دیکھو اللہ نے کیسی اوقات دکھا دی، لیکن پھر بھی اکیلا نہیں چھوڑا، تمہارے ساتھ نواز دیا ہے۔ وہ اسی اداسی سے پھیگا مسکرائی، پھر اسے دیکھ کر وہ اسے ہی محبت لوٹاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلش کرنے لگی۔ مجھے لگتا تھا محبت کرنے والے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے محبوب شخص کی ہر بری عادت یا بات دکھائے اور سننا ختم ہو جاتی، پر اب اندازہ ہوا ہے کہ محبت کرنے والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور جسے چاہتے ہیں اسے اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ وہ محبت میں درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ان کو دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے، پھر بھی اپنے محبوب کو اس کی اچھی اور بری خامیوں کے ساتھ اپناتے ہیں۔ اسے اپنے بازو میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ آنکھیں موندے سنتی رہی۔ میں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں تھی، بننے کی کوشش ضرور کی، پر وہ اداس ہو رہی تھی۔ یوشا نے بات کاٹ کر موضوع ہی بدل دیا۔ میں نے آپ کو ہنستے روتے غصہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہی تھا، آج شرماتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ وہ کھلکھلائی اور دہکتے گالوں سمیت سر اٹھایا۔ اس کے کان کی سرخ لوئیں دیکھ کر وہ بے اختیار ہنسا۔ تم بڑا پیارا شرماتی ہو۔ اس نے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ للک نے جھک کر فیصلہ
فاصلہ بنایا۔ اب میں سر پھوڑ دوں گی اگر ایسی بات کہی۔ وہ مزید بلش کرنے لگی اور سیدھی ہو گئی۔ مانا تمہارے یہاں محبت کو محبت سے دینے کا جواب نہیں ہے کیا؟ وہ شکوہ کرتے بولا۔ لیلی نے مسکراہٹ ہونٹوں پر روک کر اسے دیکھا۔ تو میں تمہارے ہنسنے کی تعریف کروں گا؟ اس جولین کی آنکھوں میں اشارے سے کہا۔ یوشا نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے دیکھ رہا تھا۔ جواب نے دادا لیلی نے چٹکی بجائی۔ 1.5 ماہ میں مجھے ایک پل سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ میں آپ سے ناراض تھا، غصہ تھا مجھے آپ پر بہت، پر آپ کی تکلیف، آپ کی بے بسی مجھے سب سے زیادہ پریشان کری تھی۔ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ چابی والی گڑیا آنکھیں گھمائی ہوں، کوئی بے بس گڑیا نہیں ہے آپ۔ ٹھیک ہے، فی الحال چل پھر نہیں سکتی، پر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ مجھے ویسے وہی خاندانی چاہیے جو کسی سے ڈرے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے انگوٹھا اس کے گال پر پھرتا ہے۔ ہاں، مجھے اب ڈر لگتا ہے ہر چیز سے، خوف آتا ہے اندھیرے میں، شور سے، ناراضگی سے۔ اسے اپنا سر واپس ٹکا کے بولی، سب بہتر ہو جائے گا، بس خود کو ہلکان مت کریں، سمجھے؟ چھوڑ کے چھٹیوں کے دن ہے اور آپ آرام کریے، چھٹیاں ختم ہوں گی تو وہی زندگی دوبارہ شروع۔ کاش لفظوں کو ایسی خوبصورتی سے ترتیب دینے سے قسمت بھی ایسی ترتیب میں آ جاتی، میں واقعی چل پھر سکوں گی۔ یوشا نے تھک گئی ہوں اس طرح پڑے پڑے اس کے لہجے کا دکھ۔ یوشا نے بھاپتے ہوئے سانس برآمد کی، بیڈ سے اتر کر وہ کمرے کی باقی لائٹس آن کر کے دروازہ کھول کے نکلا۔ وہ دروازہ دیکھتی رہی یوشا کی موجودگی، وہ اپنا پیروں کا غم بھول جاتی تھی۔ اگر چل پھر سکتی ہوتی تو وہ اب تک یوشا کی باتیں اور نگاہوں سے بچ کر کمرے سے نکل گئی ہوتی، پر ایک جگہ بڑے بڑے ہڈیاں اکڑ گئی تھیں۔ وہ جب واپس آیا تو الیکٹرک ویل چیئر کو دھکا لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ ویل چیئر دیکھ کر ہی للی کا پہاڑ شروع ہو گیا۔ وہ غائب دماغ گئی، اسے ٹکٹکی باندھ کر ویل چیئر کو دیکھے گئی۔ تو آپ کی بیزاری کا حل بھی ہے۔ ویل چیئر کی پشت پر سے ہاتھ اٹھا کر وہ اس کے پاس آیا اور اس نے زور زور سے سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا۔ میں آپ سے نہیں میں اس پہ نہیں بیٹھوں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یوشا نے تحمل سے سانس بھری۔ ایسی کون سی چیز رہ گئی جس سے آپ ڈرنا باقی رہو؟ وہ ڈر کے بھی کوئی جینا ہوتا ہے، ڈٹ کر اپنے خوف کا مقابلہ کریں۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، ہمت آپ نے کرنی ہے۔ وہ بچوں کی طرح سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ میں عارفہ پھپھو کو جب ویل چیئر پہ دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کیسے سب مینیج کرتی ہوں گی، مجھے تب بھی وہ بہت متاثر ہوتی تھی، پر میں یہ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں ہوتا۔ شاباش، آپ خود بھی ہمت کریں۔ میں نے کہا نا، میں نہیں بیٹھوں گی، میں ساری زندگی ایسے ہی ویل چیئر کی ہو کر رہ جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ سی گھبراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی، سانس اکھڑنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپریشن کے وقت کیا آپ کا دماغ بھی نکال لیا؟ سبھی وقوف جیسی باتیں مت کریں۔ 50% آپ ٹھیک اٹھنے کے چانسز ہیں اور باقی 50% وہ دو بدو بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی مت بیٹھے۔ یوشا نے سرنڈر کرنا پڑا۔ لیلی پہلے ہی اتنی ضدی تھی، اب تو مزید اس سے ہر چیز میں ضد لگی ہوئی تھی۔ آہستہ وہ اس کی نا امیدی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جلد بازی میں چیزیں بگڑ ہی جاتی ہیں۔ وہ فزیو تھراپی کروا کر گھر آئی تھی۔ مزید 1.5 ماہ بیت گیا تھا۔ ہاتھ پیروں کی فریکچر ٹھیک ہو گیا اور سیدھا ہاتھ حرکت میں آنے کے بعد اسے کچھ سکون نصیب ہوا۔ ویل چیئر کے خوف سے نکلنے کے بعد اب وہ ویل چیئر پر ہی یا وہ کمرے سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ کچن میں زرغونہ ہوتی تو اس کے کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ جسمانی بہتری کے ساتھ ذہنی کیفیت بھی بہتر ہو جاتی تھی۔ فی الحال نہ جب اس ویل چیئر سے اتار کر بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی، اس نے دونوں پیر زمین پر ہی رکھے ہوئے تھے۔ پچھلے 3 منٹ سے وہ یوشا کی تیاری کو نہانے میں مصروف تھی۔ اتنا بن ٹھن کے تم کدھر جا رہے ہو؟ اس کی تیاری اسے ہضم نہیں ہوئی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ بالوں میں برش پھرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیلی نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ وہ شام کے 6 بجے تھے۔ وہ 5 بجے آفس سے گھر آیا تھا اور اب دوبارہ جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو اتنا تیار ہو کر کیوں جا رہے ہو؟ کسی کا ولیمہ ہے؟ وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آفس کے حساب سے ڈریسنگ کیا کرو یوشا، مجھے ڈیسنٹ لوگ پسند ہیں، تم بھی ڈیسنٹ رہا کرو۔ اس کا لب و لہجہ اپنا کر اس نے بات دہرائی۔ لیلی ٹکر گھورتی رہی۔ ہاں تو ڈیسنٹ بننے کو بولا ہے، پرفیوم کی دکان بن کر کیوں جا رہے ہو؟ آخر کس کو امپریس کرنے کے چکر میں؟ اس نے ہتھیلی اپنے دائیں بائیں بیڈ پر جما لی۔ یوشا نے آئینے میں سے آئیبرو چکا کر اس کا عکس دیکھا۔ ایک پل کو وہ لیلی خانزادی ہی لگی، کوئی جل رہا ہے۔ برش رکھ کر وہ کالر نیچے بٹھانے لگا۔ تمہیں بالکل شرم نہیں آ رہی؟ اسے دکھ ہوا۔ مجھ پہ شک آپ کر رہی ہیں تو میں کیوں شرم کروں؟ شرم تو آپ کو کرنی چاہیے۔ مسکراہٹ روک کر اس نے ہاتھ نیچے کیے۔ لیلی کی شکل پر 12 بج گئے۔ یوشا نے پھر صوفے پر بیٹھ کر پیروں میں جوتے ڈالے اور آخر میں کف بند کرنے لگا۔ ہاں، وہ مکمل تیاری کے بعد آخر میں کف لگایا کرتا تھا۔ لیلی کی نگاہیں اس کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ لنکس لگا رہا تھا اور کچھ گنگناتے ہوئے اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے دیکھتی رہی، لب کاٹ کر اسے سر جھکایا اور اپنے گھٹنوں کو دیکھا جو ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اکثر لیلی کی اسے کف بند کیا کرتی تھی اور ایک خوبصورت چیز ان کی کہانی میں یادگار تھی۔ اب وہ اٹھ کر اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ نیچے دیکھتے ہوئے اس نے بے وقت نکلنے والے آنسو روکے۔
وہ لنکس لگا چکا تھا، اس کا جھکا سر دیکھا اور پھر اس کے حلیے پر دھیان دیا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیچر میں محیط تھا، بے رنگ لباس، چہرے کا مرجھا دینے والی اداسی کاجل سے خالی آنکھیں اور آنکھوں میں موجود پانی اس کا سر جھکا لینے پر وہ دیکھ نہیں سکا تھا، پر بھاپ گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈے انداز میں کفلنگس کھول دیے اور 2 قدم بڑھ کر درمیان کا فاصلہ طے کیا اور ایک گھٹنا زمین پر جما کر آنکھیں نیچے بیٹھا اور ہاتھ اس کے آگے کیے اور دوسرا ہاتھ سے اس کی تھوڑی جھکی اٹھائی للی کی چونک کر دیکھا، پر اسے سنجیدگی سے آنکھوں کے ذریعے اشارہ کیا کرتے ہوئے کفلنگس لگانے کا کہا۔ پہلے تو وہ معمول کے مطابق دیکھتی رہی، پھر اداس آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ کف بند کر رہی تھی، پر یوشا کی مسلسل اس پر مرکوز نگاہوں کی طرف سے پہلی بار اسے کنفیوز ہو رہی تھی۔ سب کچھ بہت نیا نیا سا لگ رہا تھا۔ بھلا خانزادی کنفیوز کیسے ہو سکتی ہے؟ حادثے کے بعد سے وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی، وہ پہلے جیسی لڑک نہیں رہی تھی۔ اگر میں دوبارہ چل پھر نہ سکی تو تم مجھ سے اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ دونوں کف بند کرنے کے بعد اس نے یوشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاموش رہا، اسے کیا جواب دیتا؟ کیا وہ اب تک وہ اس جذبات نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور محبت من پسند عورت کی جگہ وہ اور کسی کو کیسے دے سکتا تھا؟ اگر تم نے دوسری شادی کر لی تو میں نے ایک ڈرامے میں دیکھا تھا، لڑکے نے اپنی بیوی سے تنگ آ کر دوسری شادی کر لی تھی، وہ بچوں کی طرح بری یوشا جیسے لگ رہا تھا وہ اب بہتر ہو رہی ہے، پر اس کی یہ بات سن کر دماغی حالت پر شکوا تو سارا دن فارغ رہ کر آپ کی فضول باتیں سوچتی ہے۔ للک نے ہاتھ نیچے گود میں گرا لی۔ یوشا نے سانس بھر کر دونوں بازو اس کے گرد بیڈ پر رکھے اور کڑے تیور لیے پوچھا، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے؟ تم وہ سب بھول سکتے ہو؟ ہاں، میں دوسری شادی کر لوں گا کیونکہ واقعی آپ بہت تنگ کرتی ہیں۔ وہ دو بدو بولے تو صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ کر لینا اجازت دی گئی۔ دریا دلی کا مظاہرہ اسٹرینج، بہت فیاض دل ہیں آپ۔ صحیح، تو پھر آپ ہی میری دوسری بیوی ڈھونڈنے کی تیاری شروع کر دیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اور پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ ماؤس ذہن کے ساتھ بولی۔ آپ کو تو اپنی سوتن دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے، مجھے حسد ہوتی اس سے، وہ بھری ہوئی آواز میں بولی۔ یوشا نے ناسمجھی سے آئیبروز کیا، کیونکہ وہ چل پھر سکتی ہوگی، وہ اس کے پاس تم ہوگے۔ وہ سرد انداز میں بیٹھی رہی اور تم مجھے بھول جاؤ گے۔ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا۔ یوشا نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی، پھر چند لمحے ایسے ہی بیٹھا رہا اور اسے رونے دیا، پھر وہ آنسو پوچھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اگر دوسری شادی کا سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ غصے سے چڑھ کر بولی۔ یوشا گہرا مسکرایا۔ اب تو میں نے دوسری شادی کا ارادہ پکا کر لیا ہے۔ وہ باز نہیں آیا۔ یوشا وہ خفگی سے پیچھے ہوئی۔ ریلیکس، بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ کیا ابھی تک مجھے جان نہیں پائی؟ وہ مسکرایا۔ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، دل کی مسند پر بٹھایا ہے، اور اس کا ہاتھ تھپک کر نیچے سے اٹھا۔ سالہ، اس کمبخت دل نے ایک سرپھری کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بے پناہ چاہتا ہے۔ تکلیف کے پتھر سہنے کے بعد بھی زخمی نہیں ہوتا، زخمی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا میں کروں؟ بس میرے بس میں اب کچھ رہا نہیں ہے۔ خانزادی نہیں تو کوئی نہیں، خانزادی ہو تو اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کے کان کے پیچھے سے بال کی لٹ نکال کر انگلی سے لپیٹ کر بولو۔ عام سے انداز میں غیر متوقع وقت پر کیے جانے والا اعتراف تھا۔ وہ ہونٹ اندر میچ کر مسکراہٹ روک رہی تھی، اس کے باوجود مسکان لبوں پر موجود تھی۔ اس طرح یوشا کا اعتراف کرنا اسے اچھا لگا تھا۔ یوشا نے لٹ چھوڑ کر اس کا ہاتھ گود سے اٹھا کے اوپر کیا اور لبوں تک لے جا کر دست بوسی کی۔ اس کی جھیلتی آنکھوں میں گہرائی میں جھانکا، سرمئی آنکھوں میں اب چمک رہی تھی۔ ہاتھ تھپک کر اس نے ایک مکمل نگاہ اس پر ڈالی۔ حال دیکھیں اپنا، آپ نے کیا کر لیا ہے؟ مزید میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے ڈریسنگ سے برش اور بینڈ اٹھا کر لایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کا رخ ترشا کرنے لگا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ بالوں سے کیچڑ نکلتا محسوس کیا تو للک نے حیرانگی سے پوچھا، آپ نے تو اپنا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ میرا دل نہیں چاہتا، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ پر میرا تو دل چاہتا ہے آپ کو سچا سامنا دیکھو۔ کون سی موویز دیکھنے لگے ہو آج کل؟ ڈائلاگز بہت زیادہ نہیں ہو رہے؟ آپ نے تو سب ڈائلاگز بازی ہے، کرنچ ہی لگتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا یہ اس کی محبت ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، تم صحیح اور میں غلط؟ بے شک۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں آہستہ آہستہ برش پھیر کر اسے بال سلجھانے لگا۔ وہ مسکراہٹ کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یوشا کا یوں خیال رکھنا اسے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ بال سلجھا کر برش رکھا اور بالوں میں بل ڈالنے لگا۔ لمبی چٹیا کے آخر میں بینڈ لگا کر اس نے چٹیا ایک سائڈ اس کے بائیں کندھے پر آگے کی طرف گرا دی۔ تھینک یو۔ وہ چٹیا چھوتے ہوئے ہنس کر کھڑے ہوتے ہوئے یوشا کو دیکھ کر بولی، اپنا خیال تو میرا ہی کر لیں، اب میں آپ کو ماسیوں جیسی حالت میں ہرگز نہ دیکھوں۔ برہمی سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں ماسی جیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے صدمے اور غصے میں چہرہ موڑ کر کشن کی طرف دیکھا، ہلکا سا پیچھے کھسکی اور کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ ارے میرا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا۔ وہ کشن واپس بیڈ کی طرف اچھال کر آنکھیں دکھا کر بولا، بات نہیں کرو تم مجھ سے، ٹھیک ہے؟ وہ پلٹ گیا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرا جواب انکار ہے۔ وہ وہیں کھڑے بولا، پہلے بات تو سن لو، وکال بھائی کا کل تمہیں آفس بلائیں گے۔ ہاں، میں اسی بارے میں انکار کر رہا ہوں۔ اس نے قدم پیچھے لیے۔ کیوں؟ للک، میں وہاں کام نہیں کر سکتا، وہ آپ کا حصہ ہے اور میں اس پر مالک بن کر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ نہیں، مجھے پسند ہے، آپ کو میری رائے کا احترام کرنا چاہیے، میں اپنے جاب پر خوش ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، اسے دیکھے بولا،
پر جو میرا ہے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ وہ روانگی میں بولی، جو میرا ہے وہ آپ کا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ بس آپ کا ہی ہے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، اور میکال صاحب نے بھی اس بارے میں مجھ سے بات کی تو میں انکار ہی کر دوں گا۔ وہ آپ کے شیئرز ہیں اور ان کی مالک آپ ہیں، آپ کے پاس آپشنز ہیں کسی اعتبار والے شخص کو ذمہ داری سونپنے، پر میں یہ نہیں کر سکتا۔ للک نے بدمزہ اپنا حصہ تو آپ آف کورس چھوڑ نہیں سکتی، اور بھائی بھی ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، پر میں سارے پیسے ایک ساتھ نہیں چاہتی۔ بھائی کو بول دوں گی وہ ماہانہ ڈویژن بھیج دیا کریں، میں ان پیسوں کی سیونگز کروں گی، آخر میں وہ میرے ہی کام آئیں گے۔ اس نے آنکھ دبائی تھی، عشا نے سر کو جنبش دی۔ یہ آپ کے آپریشن کے بعد سے زیادہ لالچی نہیں ہوگی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ اٹس بزنس بیبی، وہ مزے سے بولی۔ پھر سانس بھر کے تحمل سے اسے دیکھا۔ میں اب آفس جوائن کر لوں؟ مطلب گھر بیٹھ کے کام کروں گی، ورنہ اپنا گرافکس ہی کر لیتی ہوں۔ ویسے تو فارغ مزید بیٹھ کر زنگ لگ جائے گا۔ بلترجی لہجے میں معصومیت سے کا کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے گھورتا ہوا کھڑا ہوا۔ خبردار، لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا تو بھی دو، آرام نہیں ہوتا آپ سے؟ آپریشن کو دن ہی بھلا کتنے ہوئے ہیں یوشا؟ 2 مہینے ہو چکے ہیں اب تو، ڈاکٹرز نے بھی اجازت دے دی ہے۔ وہ 1 مہینہ اور آرام کر لے، اس کے بعد کرتی رہیے گا۔ وہ 2 ٹوک بولا۔ صوفے سے کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا، اور پر میں بیزار ہو رہی ہوں، منمنائی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ غصے سے نہیں تھا، پر انداز میں ایسی سردی تھی کہ لیلک کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کے خیال میں ہی تو روک ٹوک کرتا تھا۔ اس کا چہرہ یوشا کے تیور دیکھ کر ہی اتر گیا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ ایسے ہی بس پوچھ لیا تھا۔ وہ جو باہر نکلنے لگا تھا ٹھہری، اس کے پاس آ کر اس کی تھوڑی اٹھائی، بس جلد ہی جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ سکون کی لہر لیلک نے سرایت کر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر کھولی۔ کتنی جلدی؟ اس کے سوال پر وہ پیچھٹا، بس جلد ہی، رات 11 بجے تک۔ وہ بغیر مڑے دروازے سے نکل گیا۔ لیلک نے دانت پیچ کے دروازے کو گھورا۔ اپنے کام سے شادی کر لو تم، وہ جل کے بولی۔ بھابھی آپ سے ملنے سنہر باجی آئی ہیں۔ وہ بالکونی میں ویل چیئر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کی پیٹھ دیکھتے ہوئے نجف نے اطلاع دی۔ وہ چونکی، کتاب بند کر کے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ آسمانی کرتی پہنی ہوئی نجف سے گزر کر اس کی اوٹ میں کھڑی سنہر پر پڑی، تانے بانے بنتے ہوئے اس نے دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ کتاب گود میں رکھ کر وہ ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی کمرے میں آئی۔ نجف خاموشی کو بھانپ کر سنہر کو اندر جانے کا راستہ دے کر وہاں سے کھسک گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ یوشا کمرے میں پہلے سے ہی موجود ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ سنہر کو اندر آتا دیکھ کر وہ جگہ سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں سے ہی ملنے آئی ہوں۔ یوشا کو قدم بڑھاتے دیکھ کر اس نے روانگی سے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر لیلک کو دیکھنے لگا۔ بیٹھو۔ لیلک نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فرش کو دیکھتے ہوئے سر جھکا کر وہاں بیٹھ گئی۔ پورے عرصے میں وہ پہلی بار اس سے ملنے آئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری سے یوں آج یہاں کھینچ لائی تھی لیلک کو۔ اس کے رنگ ڈھنگ کچھ بدلے بدلے لگے، وہ بیمار سی لگ رہی تھی۔ زمانوں کی تھکن چہرے پہ نمایاں تھی۔ بجھا بجھا چہرہ، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ لیلک کو تعجب ضرور ہوا۔ کیسی ہو سر؟ دیوار کو لیلک نہیں توڑا۔ ویل چیئر کا رخ بالکل سنہر کے سامنے کر لیا۔ یوشا اس کے پیچھے ویل چیئر کی پشت پر ہاتھ جما کر بیزار سا کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ ابھی بھی اس پہ نظریں نہ ملا سکی۔ لیلک نے کچھ سمجھتے ہوئے سانس بھرا۔ میرے حالات تو بہتر ہیں، پر تم کافی بیمار لگ رہی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ سنہر نے سر اٹھایا۔ خود میں بہت ہمت جمع کر کے آج تمہارا سامنا کرنے آئی ہوں۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے لفظ توڑ رہی تھی۔ لیلک کو چنبا ہوا۔ پیچھے کھڑی یوشا نے دانت سے ناخن چبایا اور کہا، یہیں سے کہ لیلک مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات پر سنہر نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ لیلک بھی چونکی، چہرہ اٹھایا اور یوشا کو گھورا۔ معافی مانگنے آئی ہیں نا؟ آپ معاف مانگیں، ہم دونوں ہی سن رہے ہیں، وہ مزے سے بولا۔ لیلک نے سر جھٹک کر سنہر کو دیکھا جو یوشا کی بات پر تصدیق کرتے سر ہلا رہی تھی۔ یوشا نے جوان بھرپور مسکرایا۔ مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں سب بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ تم اب شرمندہ ہونا ختم کر دو۔ سنہر کا یوں شرم سے جھکا سر اور نگاہیں لیلک کو مزید نہیں بھائی۔ وہ سنجیدگی سے ہی بولی، تم اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ گئی ہو۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ بے شک پر رش سے ہو۔ اس نے مجھے یاد دلا دیا کہ احساسات سے گندی ہوئی ایک عام انسان ہوں۔ عام سے لہجے میں بے حد فخر تھا۔ میں پھر بھی معافی مانگوں گی۔ میں نے تمہارے ساتھ کئی بار غلط کیا ہے، میں نے بھی کئی بار تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ لیلک دو بدو بولی، پر اس میں تمہارا قصور نہیں، امی کی وجہ سے تم ایسی ہو گئی تھی۔ تم بھی تو پھپھو کے نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لیلک ہو۔ جس لیلک کو جانتی ہو وہ خود کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو ایسے ہی معاف نہیں کر دیتی۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ لیلک مبہم سا مسکرائی۔ میں وہی لیلک ہوں، بس دوسروں کو اب مارجن دینا شروع کیا ہے۔ میں ایک الگ دنیا دیکھ کر آئی ہوں اور اب میرے لیے یہ سب میٹر نہیں کرتا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ احساس ہو جانا بھی غنیمت ہے۔ امی کو ابھی بھی احساس نہیں ہو، وہ اداسی سے بولی۔ پھر وقفہ لیا۔ پتہ نہیں میرا دل کب تک تم سے بدگمان ہو گیا۔ ہم تو بچے تھے، پھر بھی ہم نے ایک دوسرے سے حسد میں اپنا بچپن جلا کر راکھ کر دیا۔ نہیں، مجھے یاد ہے ہم دونوں ساتھ پھپھو سے چھپ کر کھیلتے بھی تھے، پر ایسا چند بار ہی ہو سکا۔ اس کے بعد تمہارے دل میں میری نفرت بڑھ دی گئی۔ پھر تمہارا ہر عمل جو مجھے ہرٹ کرتا تھا، اس طرح میں تم سے چڑھنے لگی اور نفرت کا بیج بو گیا۔ بلکہ نفرت نہیں تھی، وہ بچپن نہیں تھا، بے وقوفی۔ وہ کہتے ہوئے اسے ہی ٹک رہی تھی۔ میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی، صحیح غلط کی تمیز بھول گئی۔
میں پھر صحیح غلط بھول کا انتقام اور جنون کے لیے اندھی ہو گئی تھی، پر بھول جاؤ جو کچھ ہوا، میں اپنے تقدیر پہ خوش ہوں، تم بھی بھائی کے ساتھ خوش رہو، نرمی سے بولی سنہر نے تمسر سے اسے دیکھا۔ میں تم سے معافی مانگنے نہیں آئی، تم کارما دیکھنا چاہتی تھی نا، وہ بتانے آئی ہوں، مجھے کوئی کارما نہیں چاہیے، وہ یاسیس سے سامنے دیکھ کر بولی۔ پر ہمیں بھی تو ہمارے کیے کی سزا ملے گی نا، تم نے کہا تھا نا ہر ایک اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب تڑپ آیا ہونے لگی۔ میں آیوشا سے شادی کو اس وقت سزا کہہ رہی تھی، پر یہ سزا نہیں تھی، مجھے اللہ نے خوبصورت دل کے مالک کے ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا جہاں میں غلط ہوں گی وہاں مجھے سزا ملے گی، میرے منہ سے یہ جملے نکلے اور قبول بھی ہوئے۔ میں نے آیوشا کا بہت دل دکھایا تھا، دیکھو اب میرا حال، پر یہ خوبصورت سزا ہے، میں پہلے سے سزا سمجھتی رہی، پر یہ بھی ایک اب مجھے رب کی مصلحت لگتی ہے۔ اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا تو مجھے عقل کیسے آتی، میں ایک ہیرے جیسے شخص کو کھو دیتی اور ریگستان میں بھٹکتی رہ جاتی۔ یہ اگر سزا ہے تو خدا کی قسم بہت خوبصورت ہے۔ وہ آنکھوں سے ہمیں مسکرائی اور یوشا کی آنکھوں میں دیکھا، سنہر ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے عقیدت دیکھ رہی تھی۔ پر میری سزا بہت دردناک ہے، تمہیں سزا کے ذریعے شوہر مل گیا، مجھے سزا کے ذریعے علیحدگی مل رہی ہے۔ وہ پانی بھری آنکھوں سے جبرن مسکرائی، لیلی کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب تمہارے اور بھائی کے درمیان سب ٹھیک ہے، کس بات پہ جھگڑے ہو؟ ایک کے بعد ایک سوال اس نے کیا۔ تو آپ اب للک کے ذریعے اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہیں؟ یوشا بلا طاق بولا۔ للک نے برہمی سے اسے گھورا۔ تم جانتے تھے؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ پر بظاہر قسم سے کل ہی پتہ چلا ہے، آپ کو بتانے ہی والا تھا۔ وہ کنپٹی سے لا کر نظریں چرا کر بولا۔ للک پشت ہونے کی وجہ سے اس کے تاثرات دیکھ نہیں پائی۔ سنہر اب رونے لگی تھی، للک کو اس کی فکر تھی۔ مجھے جانا چاہیے، وہ بہانے بناتے کمرے سے نکل گئی۔ للک ویل چیئر کے ذریعے سنہر کے قریب آئی، اسے اشاروں سے تھاما، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے سنہر نے اسے دیکھا۔ للک کے انداز اسے بے یقین کر رہا تھا، وہ کیسے اسے معاف کر چکی تھی، وہ حد سے بڑھ کر تبدیل ہو گئی تھی۔ میکال کو سب پتہ چل گیا ہے؟ ہاں تو للک، اس رات کلب میں جو ہوا وہ پری پلان تھا، امی نے سب کروایا تھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، وہ پھوٹ کر روتے ہوئے بتائی۔ للک کی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، اشاروں پر سے ہاتھ پھسل گئے، نیچے گرے۔ پھپھو اس حد تک نفرت کی آنکھ میں گر گئی تھی، اس نے آنکھیں میچ کر تیز دھڑکنوں کو قابو کیا، اور اس سے بڑے طوفان کو دیکھ چکی تھی۔ اب تو اسے عادت ہو گئی تھی کیسے ری ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ میں نے امی کو بلیک میل کر رہا تھا، انہوں نے مجھے میکال کے آفس سے فائل چلانے پر بھی مجبور کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ للک گھٹنوں کو دیکھتے سنتی رہی تھی، اب وہ ہر بات سے واقف ہو گئی تھی۔ تم نے غلط کیا، تم بھائی سے محبت کرتی تھی تو اسی وقت سب بھائی کو بتاتی تھی۔ للک، میں ڈر گئی تھی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پر سب بول دے۔ میں سنہر ہوں اور میں ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتی، میرے لیے تمہیں نہیں تو اپنے بھانجے بھتیجے کے لیے بھی نہیں کرو گی۔ ہاں مجھے پتا ہے میں بہت خود غرض ہو رہی ہوں، پر میں اپنے بچے اور اس کے باپ سے الگ نہیں رہ سکتی۔ مجھے بیبی کی پیدائش کے بعد ڈائیورس دیں گے، پلیز میرا گھر بچا لو۔ میکال تمہاری بات کبھی نہیں ٹالیں گے، وہ آج سے بولی۔ للک نے ہاتھ سیدھا کیے، پھر سر پر پھرا، اسے بغور دیکھنے لگی۔ آپ سنہر کو ڈائیورس دے رہے ہیں، اس بیوی کو جس سے آپ کو بے حد محبت تھی، اس کے لیے آپ ایک غلط لفظ میرے منہ سے نکلنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لڑکی کو 2 دن بعد وہ اسی جگہ اس کمرے میں موجود اپنے بھائی سے مخاطب تھی۔ اس کے سوال پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ سنہر نے اسے بتایا ہوگا۔ وہ ایک چال باز عورت ہے، میں اپنے بچے پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اس نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں اسے کیسے معاف کر دوں، اور تم وہ سب کیسے بھول سکتی ہے جو ان ماں بیٹی نے تمہارے ساتھ کیا؟ وہ روب سے بولا۔ للک نے نچلا لب بھینچا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں نے بھی غلطیاں کی ہیں اور مجھے معلوم ہے شرمندگی کی ذلت کیسی ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایک شخص کا اعتبار کئی بار توڑا ہے، پھر بھی اس نے مجھے پورے دل سے ہمیشہ قبول کیا ہے۔ مجھے بھی معافی چاہیے ہوتی ہے رب سے اور اس کے بندے سے۔ جب میں کسی کو معاف نہیں کروں گی تو رب سے کیسے معافی کی امید لگاؤں؟ تم بھول سکتی ہو پر میں نہیں ہوں۔ ایک ایکسیڈنٹ نے تمہیں بہت بدل دیا ہے، پر میری آنکھیں اب کھل گئی ہیں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو بخشوں گا نہیں۔ بھائی بس کر دیں، آپ ہر بار اپنی مرضی چلاتے ہیں، میری باری پر بھی کچھ نہیں سننا۔ اپنی بیوی کے اب سن رہے ہیں، اب کیسے محبت کرتے ہیں جو ذرا سی اونچ نیچ پہ اپنے رشتے کو سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کی غیرت اور مردانگی ہے؟ میری بار میں بھی آپ نے یہی کہتا ہے کیا ہر چیز کا حل تعلق توڑنا ہے؟ اور بچے کے بارے میں کچھ سوچا ہے آپ نے؟ ایک ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہنے لگی، جیسے ہم بغیر ماں باپ کے پل گئے ویسے ہی وہ بھی پل جائے گا، دیکھ لیں۔ ماں باپ کی تربیت کے بغیر ہمارا حال بتایا، موم ہوتی تو ایسا کچھ کرتی۔ تم سنہر کی حمایت کر رہی ہو، میں کسی کی حمایت میں نہیں بول رہی۔ مجھے اس بچے کی پرواہ ہے جو دنیا میں آئے گا، میں نہیں چاہتی کوئی دوسری للک یا ایک میکال پیدا ہو۔ ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہر فیصلے میں جلد بازی لگی رہتی ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ابھی اس پر غصہ ہے آپ، پھر بعد میں کبھی یہ غصہ اترے گا نا۔ اور سنہر، اس کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا میرا ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر سے باتیں چھپائی، اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ میں بھی ڈر گئی تھی، وہ بھی ڈر گئی۔
آپ کو اسے کھونے سے ڈر گئی تھی، خدا کے واسطے وہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا شروع کرے، غصے سے کہتے ہوئے اس کا حلق سوکھ گیا تھا میکال پر۔ آج اس نے اگلے پچھلے سارا غصہ نکال کر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا تھا۔ ہر بار دوسروں کو ہی صرف قصور نہیں ہوتا، ہم بھی اکثر غلط ہوتے ہیں۔ میں ایک اچھی پھپھو بننا چاہتی ہوں، لڑکے جھگڑے کو لمبا مت کریں، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے تو معاف کر دیں۔ صوفے پر ریکھے میکال کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور التجائی نگاہوں سے دیکھا، وہ اس نگاہوں سے اسے کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، پر ہلکے سے سر آسمان میں ہلایا تو گہرا مسکرا دی۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد میکال اسے کمرے میں سے نکال چکا تھا، وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی۔ صبور بیگم اپنی نفرت کی آگ میں اب بھی سلگ رہی تھی، ان کا کارما ہی گمراہی تھا، بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہی نہیں، وہ ذہنی مریض بن چکی تھی، وہ 3 ماہ سنہرے کے لیے عذاب سے کم نہیں تھے۔ گھر میں اگر میکال سے سامنا ہو بھی جاتا تو اسے نظر انداز کر دیتا، جیسے اس کا وجود ہی وہاں موجود نہ ہو، اور آج للے کے سمجھانے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا۔ میکال کے طلاق دینے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا، پر اب ان کے رشتے میں پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آ گئی تھی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا، پر اب میکال کی نگاہوں میں اپنا مقام ہو چکی تھی اور دوبارہ وہی مقام بنانے میں عرصہ لگ جانا تھا۔ وہ فارغ وقت میں بالکونی میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی زندگی میں کئی طوفان دیکھ لیے تھے، پر ایک چیز مستقل تھی، وہ تھا یوشا کا ساتھ۔ اس شخص کو اللہ نے اس کے لیے چنا تھا۔ وہ بدترین سے بدترین وقت میں باہر نکل آئی تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر لیلی خانزادی نے کئی سبق لیے تھے اور ان اسباق میں اسے بزرگ رکھ دیا تھا۔ ایک دن یوشا نے یوں ہی اس سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے بالکل ہی بدل دیا اور سب آپ کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس کے جواب میں وہ بولی تھی کہ تم نے بھی تو مجھ پر اپنا رنگ چڑھا دیا، تم ہی تھوڑی دریا دلی میں نے چرا لی ہے۔ مجھے بھی تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں یہاں ہوں یا کوئی بہروپ یا اس وقت کو یاد کر کے وہ مسکرائے گئی۔ پہلے اسے حالات اتنے مشکل لگتے تھے، اسے لگتا تھا کبھی نہیں نکل پائے گی، پر ہمت کر کے پہلے کی طرح اس نے یوشا کے ساتھ چھوٹے قدم لینے شروع کیے۔ پہلے جاب کرنا، پھر فلیٹ رینٹ پہ لینا، اس طرح راستے کھلتے گئے۔ پھر سے تھراپی کی واپسی کے بعد یوشا سے صوفے کے کنارے پر بٹھا کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ لیلی کو صبح دیکھ کے تاریخ یاد تھی، 6واں مہینہ لگا، اب 3 دن بیت چکے تھے، یعنی آدھا سال۔ 2 ماہ پہلے ہی اس نے گھر بیٹھے ہی جاب جاری کر لی تھی۔ جاب کا اس پر زیادہ لوڈ نہیں تھا، پورے دن فارغ ہوتی تھی تو یوشا کو بنا کر گرافکس کا کام بھی دوبارہ شروع کر دیتا۔ گردن اٹھا کے سامنے دیوار پر لگی کھڑکی میں وقت دیکھا تو پھر گردن موڑ کر چند پل وہ پرسوچ انداز میں بائیں طرف اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ نزل لب پر اس نے دانت شدت سے گاڑ دیا۔ وہ مایوس نہیں تھی، بس اب اس بے بسی سے اکتا گئی تھی۔ ذرا ذرا سی چیز اس کے لیے دوسروں کی مدد لینی پڑتی تھی، بار بار رجب کو پکار کر چیزیں منگوانا اور یوں کسی کی مدد لینا اسے شروع سے ہی سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اسے ہر فن مولا کا ہر کام اپنی خود کرنے کے پسند تھا۔ آج تو اندر اس نے ٹھان لی تھی کوشش ضرور کرے گی، زور سے آنکھیں بھی میچ لی، قدم زمین پر جمائے۔ فزیو میں اس کے پیروں پر ہی وزن ڈالا جاتا تھا، وہ سہارے کی مدد سے اکثر چل پڑتی تھی، پر تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی تو واپس بیٹھ جاتی۔ واش روم کی شاور سے پانی گرنے کی آواز میں آ رہی تھی۔ دوسری طرف سورج مکمل ڈوب چکا تھا، کمرے میں مصنوعی روشنیاں پھیلی تھیں اور بالکونی کے دروازے پہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں سلامی پیش کر رہے تھے۔ ہرقالود ہتھیلیاں اپنے ارد گرد صوفے پہ جمائے کپ کپاتے ہونٹوں سمیت اس نے پیروں پر وزن ڈالا اور اٹھانا شروع کیا۔ آنکھوں میں جنون سی سلگتی سرخی تیر رہی تھی، مٹھیاں بھیجے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، پھر پیر اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم سانس روک کر لینے شروع کیے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے، پر ان آنسوؤں کی اب وہ پرواہ کسے۔ وہ بے یقینی سے تکلیف کی شدت برداشت کرتے ہوئے صوفے کی طرف سے نکل کر بیڈ کے قریب آ گئی اور پھولتی ہوئی سانس کو روکتی ہوئی پائنتی کے نزدیک بیڈ پر بیٹھے جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ چھن کر کے کچھ ٹوٹا، باقاعدہ کانچ کی آواز گونجی، ایک بوجھ جیسے اندر اترا تھا۔ گہری گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، تب یہ ٹھک کی آواز پر واش روم کا دروازہ کھلا۔ یوشا بالوں میں تولیہ رگڑتا کمرے میں آیا، للک پر جو مصروف انداز میں نگاہ ڈالی وہ رک گیا۔ کچھ تبدیلی لگ رہی تھی، اسے صوفے پر چھوڑ کر کہتا۔ اس کی ویل چیئر بالکونی کے دروازے کے قریب تھی اور للک بیڈ پر پانی کے ننھے قطرے اس کے ماتھے پر نمودار تھا۔ وہ سانسیں ہموار کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ یوشا کی طرح اس کے اندر بھی بے یقینی سے ریت کر رہی تھی۔ یوشا کی نگاہیں خود پہ پا کر اس کی نظروں میں سوال پڑ گیا۔ وہ خوشی سے کنفیوز سی مسکرائی، جی جان سے سر ہلایا۔ میں گر تو نہیں جاؤں گی؟ یوشا کے ذہن میں امڑتے سوال اور خواہش کا اس نے جواب دیا۔ میں تھام لوں گا، اس کا منتظر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ تولیہ گردن میں ڈال لیا اس نے، لب تر کرتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے واپس فرش پر پیر جمائے۔ وہ یکٹک اسے کھڑا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، پھر لڑکھاتے ہوئے اس نے چھوٹے بچوں کی طرح قدم لیے۔ وہ ڈر رہی تھی، پر چہرے پر بے یقینی کی عجیب سی خوشی کی رمق تھی۔ یوشا نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے اور آگے آ کر انہیں تھام لے گی۔ درمیان میں فاصلہ زیادہ تھا اور فی الحال لیک میں اتنی سکت نہیں تھی کہ بغیر سہارے کہ وہ فاصلہ طے کر پاتی۔ وہ درمیان میں ہی بری طرح لڑکھڑا گئی، پر گرنے سے قبل ہی خود کو مضبوط سا حصار میں پایا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں تنگ گھیرے میں کھڑی تھی، خوشی سے مسکراتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھل بھل کے ابل رہے تھے۔ اس کا بگڑا تنفس دیکھ کر یوشا نے اسے واپس بٹھایا۔ وہ خود اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، دیوانہ اپنی ملکہ کے پاس جیسے پہنچا ہو۔
اسے گود میں رکھے ہاتھ کھول کر ہتھیلی پر لب رکھے. وہ گنگ تھا, اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر کیا کہے. للک نے آنسو رگڑ کر ہنستے ہوئے اسے دیکھا. وہ کھلکھلاہٹ سننے کی دیر تھی. اس نے ذرا اونچا ہو کے اسے خود میں قید کر لیا تھا. للک کے بالوں میں اٹھتی مہک کو اس نے اپنے اندر اتارا. میں سچ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. پھر سے چل پھر سکوں گی, یا پھر ایک خواب ہے؟ تمہارے پیچھے ہٹتے ہی منظر دھندلا ہوتا چلا جائے گا. اس کی بھیگی سی آواز اپنے دل کے مقام کے قریب سن کر یوشا نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا. ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ بھرا. حقیقت پسند خاتون اس حقیقت کو قبول کر لیں. آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکرایا. چلو مجھے باہر لے چلو. نجف کو اس کی سالگرہ کا سرپرائز دوں گی, اس نے چہرے چہک کر کہا. یوشا اس کے درمیان فاصلہ کم تھا. آنکھیں بند کر کے ایک گہرا پرسکون سانس دونوں نے اندر اتارا. آنکھیں کھولتے ہی دونوں ایک دوسرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرائے. پھر یوشا نیچے اٹھا اور للک کے سامنے ہاتھ پھیلا دی. جیسے تھام کر وہ کھڑی ہوئی. للک نے جیسے کیک بیک کرنے کا وعدہ کیا تھا, پر مصروفیت کی وجہ سے فرصت نہیں ملی, اور پھر اس دوران اس نے نجف کو بیکنگ آئٹمز بنانا ویسے ہی سکھا دیے تھے. آج نجف پورا اپنا خود کا امتحان لے رہی تھی, اور زرغونہ کچن کی حالت دیکھ کر ضبط کے مارے غصے سے بھری بیٹھی تھی. جس پھوڑ پن سے تم کام کر رہی ہو, سسرال جا کر پکا میری ناک کٹواؤ گی. کچن کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ نکل کر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی. نجف نے آڑے ترچے منہ بنائے. ہم ڈاکٹر سے کچن میں بھلا کیا کام ہے؟ میرے سسرال والوں کو بتا دیجیے گا. مجھے ایک شیف رکھ کر دیں, یا پھر امی کسی شیف سے ہی میری شادی کروا دیجیے گا نا. وہ منہ پٹر پٹر کیے جا رہی تھی, اور شیف سے شادی کرنے کے سہانے خواب بھی دیکھنے شروع کر دیے. اللہ, روز روز مزیدار پکوان اس کی خدمت میں پیش ہوں گے. توبہ, آج کل کی لڑکیاں, اور ذرا جو شرم بچی ہو, کیسے منہ پھاڑ کے لڑکی دولہا کی فرمائش کر رہی. چچی نے کمرے سے نکلتے ہوئے کانوں کو چھوا تھا. مائدہ غباروں میں ہوا بھرتی ہوئی ہنسنے لگی, اور ہوا بھر کر دھاگا باندھنے کے لیے غبارہ عرفہ کے جانب بڑھا دیا. چچی, ایک شیف دولہے کی ہی تو کوئی فرمائش کر رہی ہوں. اب کوئی منڈک پکڑنے کی اس سے تو نکاح نہیں کر سکتی نا. سنک میں پڑے اس نے برتن دھوتے ہوئے دہائی دی. ارے بھابھی, ابھی تو وہ چھوٹی ہے. کہاں آپ شادی اور 6 سال تک پہنچ جاتی ہیں. عرفہ نے اپنی بھتیجی کی طرفداری کی. پھپھو, آئی لو یو سو مچ. آپ جیسی پھپھو اللہ سب کو دے. امی سیکھے کچھ. نجف کوریڈور کچن میں سے کا ریڈیو کچن میں سے جاری تھا. تم کچن میں کام سیکھ لو تو مجھے ٹوکنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور یہ بھی دیکھ لو پھپھو نے مائدہ کو کیسے ہر کام میں ایکسپرٹ کر رکھا ہے. آپ سسرال والے سے کھانوں کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں. اپنی بھابھی للک کو ہی دیکھ لو, وہ ہر کام میں ہر فن مولا ہے. امی بھی پھر سارے کھاتے کھولنے لگی. نجف نے کوفتے جھرجھری لی. مائدہ, مجھے تم سے جیلسی ہو رہی کیوں ہو؟ تم اتنی ایکسپرٹ. امی اس کو شوق ہے, اور میں نجف ہوں, اور میں نا ڈاکٹر بنوں گی. ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہوتا. وہ اطراحٹ سے بولی. یہ تمہاری زبان اب بند نہ ہوئی تو میری چپل ہوگی اور تمہارا سر. زرغونہ نے وہیں سے غرانے پر نجف نامی ریڈیو پاکستان بند ہوا. وہ جیسے ہی پلٹی, اس کی زوردار چیخ برآمد ہوئی. بھابھی چیخنے کے ساتھ امی کی جہیز کا آخری کانچ کا گلاس بھی زمین کی نظر ہو گیا. وہ بت بنے سامنے دیکھ رہی تھی. ہائے اللہ, کیا ہو گیا؟ للک کو, زرغونہ اور باقی سب بھی گھبراتے ہوئے اٹھے اور کچن کے درمیان راہداری میں آ کر حیرت زدہ رہ گئے. ہیپی برتھ ڈے نجف, للک ہنستے ہوئے بولی. پیچھے سے یوشا اسے سہارا دے کر رکھا تھا, اور وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام ہوئے اپنے کمرے پر پیروں پر کھڑی تھی. ان سب کی بے یقینی پر وہ اپنی دونوں میاں بیوی ہنسنے لگے. اے میری بچی, میری دعائیں رنگ لے آئی. زرغونہ نے پاس آ کر اسے خود سے لگا کر بھیجا. اسے گلے سے لگا کر للک کے بے یقینی سے کھڑی مائدہ کو آنکھ ماری. وہ ہوش میں آئی اور ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھی. پارٹنر, فائنلی یہ دن آ ہی گیا. زرغونہ کے ہٹتے ہی وہ اس پر چمٹ گئی تھی. یوشا فاصلے پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا مسرور سا مسکرا رہا تھا. ایسے ہی پھر چچی سے خوشی سے اس کی بلائیں لی, اور نجف سکتے میں کھڑی تھی. ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی. پھر پیروں پر ٹوٹا گلاس دیکھا. سوری امی, آخری گلاس تھا, پر پرومس اب کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا. وہ اپنی ہی ہانک رہی تھی. سچ شکر, پیروں میں چپلیں پہلے سے ہی موجود ہونے سے کانچ سے وہ زخمی نہیں ہوئی. للک نے اسے دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے کچن سے نکلی اور خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بھابھی سے آ کر لپٹ گئی. یہ میری برتھ ڈے کا سب سے اچھا تحفہ ہے. اس نے اسے زور سے خود پہ بھینچا. ہاں میں ہوں اتنی مبارک, اور اس مبارک دن اچھے کام ہی ہوتے ہیں. بھائی کے دیکھتے ہوئے جلایا, پھر دور ہٹ گیا. اچھا اب دور ہٹو, اتنی دیر ابھی کھڑی نہیں ہو سکتی. یوشا نے آنکھ دبا کر اسے دور کیا اور اسے سہارا دینے لگا, پر اس سے پہلے ہی نجف اور مائدہ درمیان پڑ گئی. ہم اس کی مدد کر دیں گے. مائدہ نے دائیں بازو کو تھاما, اور نجف نے اس کے بائیں والے بازو کو. بس بھائی کو تو بھابھی کے قریب آنے کا موقع ہونا چاہیے ہوتا ہے, اور وہ نجف ہی کیا جس کی غلط ٹائم پر زبان کی کھجلی نہ ہو. یوشا شرمندہ سا رہ گیا. دل کر رہا تھا اس کا گلا دبا دے. وہ بہت ہی منہ پھٹ ہوتی جا رہی تھی. للک نے مسکراہٹ روک کر قدم اٹھایا. وہ سانس بھر کے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے لاؤنج میں جاتے دیکھنے لگا.
کچھ دیر بعد گھر میں سب موجود ہیں. نجف نے کیک لا کر ٹیبل پر رکھا اور ارد گرد سفید اور سیاہ غبارے پھیلے ہوتے. مائدہ مزمل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی. نجف نے للی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کیک پر چھری پھیری. تالیوں اور غباروں کے پھٹنے کا شور ہوا. آخر میں ایک غبارہ اٹھا کر یوشا نے للی کی جانب بڑھایا تھا جسے وہ اب تک گود میں لیے بیٹھی تھی. سب خوش گپیوں میں مشغول تھے. مزمل اور یوشا دونوں ایک طرف ڈائننگ کی کرسیوں اور لاؤنج میں لگائے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. دوسری طرف بھی اولڈ جنریشن صوفے پر بیٹھی اپنی خاندانی باتوں میں مگن تھی اور ادھر نجف اور مائدہ اور للی بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے سیلفی لے رہی تھی. للک نے ایک نگاہ پورے منظر پر ڈالی. دل میں اللہ کا شکر ادا کہ جن لیڈروں کے لیے اترتی تھی وہ یوشا کی طرف سے اسے مل گئے تھے. رحیم خان اور زرغونہ جیسے ماں باپ، ان کا پیار، محبت اور وہ سچی ایک اچھی مزمل کے روپ میں ایک بھائی، مائدہ کے طور پر ایک کزن اور اچھی دوست، اور نجف بالکل اس کے لیے چھوٹی بہن جیسی عزیز تھی. اور ہاں، نجف کا بھائی یوشا، اس کا شوہر، وہ شخص کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا. وہ رشتوں کو محبت کا روادار تھا. اس پورے خاندان نے اسے اپنایا تھا. ساری حسرتیں اب ختم ہو گئی تھی. سب کہتے تھے اس نے یوشا کو اپنے رنگ میں ڈھال دیا. یوشا کی شخصیت میں اتنا بدلاؤ جو آ گئے تھے. پر للک کا ماننا تھا کہ یوشا جیسی ٹھنڈے مزاج کی ہو گئی ہے. بات بات پر بھڑکنے کے بجائے صرف غلط بات پر غصے کا اظہار کر دیا کرتی تھی. وہ زبان درازی اور جتنی بری عادتیں اس میں تھی آہستہ آہستہ اس کی ذات میں سے نکلتی چلی گئی. وہ معاف کرنا سیکھ چکی تھی. 6 سال بعد اسٹوڈیو میں کیمرہ اور لائٹ کے سامنے کھڑی ماڈل کا فوٹو شوٹ جاری تھا. للک انگلی میں نیلے پتھر کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کچھ وقفے کے بعد ماڈل کو ہدایت دیتی. ماڈل کے نخرے برداشت کرنا اس کے لیے سب سے مشکل ترین امر تھا. کڑوا گھونٹ پی کر وہ یہ کام کیا کرتی تھی اور پھر شوٹ ختم ہونے کے بعد اسٹوڈیو سے نکلتے ہوئے اپنی سیکرٹری کے آگے پھٹ پڑی. ناز تمہیں ایسی نکچڑی ماڈلز ہی ملتی ہیں. ہر بار کلیکشن فوٹو شوٹ پر میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اگلے شوٹ میں مجھ سے یہ نہیں ہونی چاہیے. نہ اس کے ایکسپریشنز ڈھنگ سے دیے اور نہ نخرہ دیکھو. توبہ. سوری میم، آئندہ خیال کروں گی. یوشا سر نے آپ کو بلایا ہے، وہ اپنے کیبن میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ دبی آواز میں بولی. للک نے اس کا بازو چھوڑا. اسٹوڈیو کے ایک کونے میں لے جا کر اس کے ناز کو 10ویں بار ہدایت کی تھی. اسے جان چھوٹے تو پھر جاؤں گی. تم 2 کپ کافی روم میں بھیجوا دو. ایک حد سے زیادہ کڑوی اور دوسری انسانوں والی کافی آپ کے لیے. ناز نے ہاتھ میں موجود دوسری چیزیں گلے سے لگائی اور تیزی سے جملہ مکمل کیا. ناز، میرا موڈ بہت خراب ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. وہ حتمی انداز میں گردن کھڑی کیے کیمرہ مین کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی. نازنین نے جان بخشی پر گہری سانس بحال کی. ہر بار ان کی شامت آتی تھی، پر آج تو للک میڈم شوٹ کے درمیان ہی پھٹ پڑی تھی. ماڈل بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی. کبھی اس سے میک اپ کے مسئلے سے تو کبھی کسی ڈریس میں نکتہ چینی کرتی تھی. للک نے اتنے صبر سے کام لیا ورنہ وہ اسے نکال باہر پھینکتی. چہرے پر نرمی، 3 پیس سوٹ اور ملبوس اس کا کوٹ اس کی انگلی پر ٹانگے. وہ میٹنگ ختم کرنے کے بعد اپنے روم کی طرف جا رہا تھا اور ناظرین کو میڈم کو بھیجنے کا کہہ کر روم میں داخل ہوا. جب آفس روم میں داخل ہوئی تو کلک کی آواز کے ساتھ اس نے سر اٹھایا، لیپ ٹاپ کی اسکرین جھکا دی اور دونوں کوہنیاں ٹیبل پر جمائے. ریوالونگ چیئر پر پوچھ جما کر اطمینان سے بیٹھا. وہ وائڈ لیگ جینز اور پر اونچی ڈھیلی سی سادی پستئی رنگ کی کرتی پہنے، گلے میں باریک پھولدار پرنٹڈ کا رومال لپیٹے ہوئے آف موڈ کے ساتھ اندر آئی اور یوشا کے سامنے والی چیئر پر کھینچ کر تھک کر بیٹھ گئی. اب اس کے کہے جانے والے تکیہ کلام سے وہ واقف تھا. اس سے بہتر میں 10 بچے پال لوں، پر ان ماڈل کے نخرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. بھلا میں نے تمہیں کبھی نخرے دکھائے ہیں؟ بتاؤ ذرا. لمبے بالوں کو اسٹیپ کٹنگ کروا لی تھی. پہلے سے 4 انچ چھوٹے بالوں کو لپیٹ کر وہ جوڑا بناتے ہوئے خفت سے بولی. یوشا کے ہر بار کی طرح نفی میں سر ہلایا. اس کی جانب سے تسلی ملتے ہی خفگی سے سر جھکا لیا. تو یلے کی اس مہینے 3ری اینیورسری آ رہی ہے. للک اور یوشا دونوں ناموں کو انگریزی میں جوڑ توڑ کر کے اس نے یہ لفظ نکال کر اپنے برانڈ کا نام رکھا تھا. اس عمارت کو کھڑا کرنے میں تقریباً 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. پچھلے گراؤنڈ فلور پر کارخانہ بھی، آؤٹ لیٹ کے ساتھ اسٹوڈیو، اور سب سے اوپر فلور پر آفس قائم کیا گیا تھا. پہلے فلور پر للک کا آفس بھی تھا اور دوسرے فلور پر یوشا کا. برانڈ کی سالگرہ دونوں بڑے پرامن طریقے سے ایک ساتھ باہر ڈنر کر کے مناتے تھے. دونوں نے جو 7-8 سال پہلے سب مل کر جو خواب دیکھے تھے ان کی تکمیل باقاعدہ کی. ان دونوں کا جوڑا ایک مثالی جوڑا تھا. ان گزرے سالوں میں مجال کہ جو کسی دن سکون سے بیٹھے ہوں. یالے کی تعمیر کے وقت ایک پیر گھر میں ہوتا تھا اور دوسرا اس کچی عمارت میں. للک نے کبھی دوبارہ پیچھے مڑ کر ماضی میں نہیں دیکھا. یوشا کے ساتھ دن بدن پہلے سے زیادہ خوش اور خوبصورت ہوتی گئی تھی. پچھلے کچھ سالوں میں فیملیز کے حساب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بنگلہ خرید لیا. نجف کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور ایک ہاسپٹل جوائن کر چکی تھی. خان مینشن کی سب لوگ پر اطمینان زندگی گزار رہے تھے. اس کے برعکس خاندانہ حویلی کا منظر ہی کچھ اور تھا. پھپھو ساری زندگی للک سے کی نفرت میں پاگل پن کا مریضہ بن چکی تھی. اکثر انہیں دورے بھی پڑتے تھے. وقار کا دل تو ان کے لیے جیسے سخت پتھر جیسا ہو گیا تھا، پر تابندگی کی وجہ سے وہ پھپھو کو گھر میں کبھی نکال نہیں سکا. وہ علاج کے بعد کچھ بہتر ہوئی، پر مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار آپ کسی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. سنیہرا اور میکال کی ایک ہی اولاد
جو ایک ہی اولاد جو ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی، ان کے بیٹے کے دل میں سراغ تھا۔ بیٹے کی اس بیماری کی وجہ سے ان کی زندگی گھر سے ہاسپٹل کے گرد گھوم کر رہ گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اکثر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ شروع کے کئی سال سنہر نے نکال کے ہر تن تانا برداشت کیا، پر اس کی اب وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ لیلی کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی۔ اس کے دل کے آپریشن کے وقت بھی وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہاسپٹل میں حاضر رہی، ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا۔ پر ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے دیکھ کر وہ اکثر سوچ کر رہ جاتی تھی کہ ان کی لو میرج کا انجام حال میں آگئی پر کافی نہیں ہے، مجال ہو ناز کوئی کام وقت پر کر لے۔ خالی ٹیبل دیکھ کر اس نے سرد آہ بھری یوشا مسکرا کر ٹیبل پر جھکا۔ اس بیچاری کی تو جان بوجھ ہے، شوہر تو آپ کا ہر ظلم برداشت کر لیتا ہے، پر وہ غیر ہے، کسی دن چھوڑ کے چلی گئی تو نئی سیکرٹری ڈھونڈتی رہیے گا۔ لیلی کا ہاتھ ٹیبل پر رکھا تھا، یوشا نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، انگوٹھا پھرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کون سا ظلم ڈھائے ہیں؟ آنکھیں بڑی کی شرارتی مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بہت لمبی لسٹیں گنوانے بیٹھوں گا تو تہجد پڑھ کے ہی نکل سکیں گے۔ اٹھے ڈنر پر ہی سارے ظلم گنواؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر کوٹ چیئر کی پشت سے ہٹاتا کھڑا ہوا اور گھوم کر ٹیبل پر باہر نکلا۔ تم اتنی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ میں اس لیے میں تمہارے ساتھ ڈنر پہ نہیں جاؤں گی، پہلے گھر چل کر چینج کروں گی اور پھر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ چلیں گے۔ وہ فوراً جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ کر اس سے کہا، او بی بی، میرا دل بہت مضبوط ہے، آپ کو ایسے بھیانک حلیے میں دیکھنے کا اب عادی ہو چکا ہے۔ وہ سرحد سے کہتا آگے بڑھا۔ ان سالوں میں للک نے خود کو پشتو بولنا سیکھی نہیں تھی، پر اس کے پلے پڑتی تھی، پر اس نے کامیابی سے یوشا کو بھی اس کی پشتو سے دور کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی کبھی اس سے پشتو میں مخاطب ہو جایا کرتا تھا، وہ اب بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ کیا میں واقعی اتنی بری لگ رہی ہوں؟ کاجل سے بھری ہوئی آنکھوں بڑی کے دیوار پہ لگے شیشے کے سامنے جا کر بولی، اپنا عکس دیکھ کر دانت پیسے، ایڈیٹ، اس کو اسٹائل بولتے ہیں اور تم مردوں کو فیشن کا کیا پالوں؟ ہاں، یہ برانڈ تو فرشتے چلا رہے ہیں نا؟ وہ جل کر بولا، میں چلا رہی ہوں، تم تو بس کڑوی کافی پینے آتے ہو۔ یوشا نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ منہ بگاڑ گئی۔ میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ منٹ رکوں گا نہیں۔ وہ کہتے ہوئے روم سے نکلا۔ چھوڑ کے تو جاؤ تو صحیح، میں دیکھنا رات کو میں نے تمہارے کمرے میں داخل ہونے نہیں دینا، میں بھی خانزادی نہیں۔ وہ اس کے پیچھے ہی بڑبڑاتے ہوئے بھاگی اور نیچے اپنے آفس میں جا کر سامان سمیٹا اور اپنے بیگ کندھے پر ڈال کر ہونٹوں پر جلدی سے لپسٹک کا شیڈ لگایا۔ دونوں ہونٹ آپس میں باہم ملاتے ہوئے موبائل کی بند اسکرین کو دیکھا، ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ 5 منٹ تو یوں ہی گزر گئے تھے۔ فتح نما مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو کر گزری۔ پارکنگ میں موجود وہ پچھلے 10 منٹ سے بیگم کا منتظر تھا، آج بھی 8 سال پہلے والا ہی عالم تھا۔ مجال ہو جو خاندادی للک صاحبہ خان صاحب کو انتظار نہ کرا ہوا، اور اب انتظار کا عادی تھا۔ وہ کہہ کر تھک گیا تھا، پر للک ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی، غصے سے اس کو باتیں سناتی۔ تم ہر کام میں جلدی کی آفت مچاتی ہو، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو، پر شوق تو تم کو ہے میرا انتظار کرنے کو۔ اور یوشا سر جھکا کر مسکراہٹ دبا کر رہ جاتا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند ہونے کی آواز پر وہ اپنے خیال سے باہر نکلا۔ للک برابر میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ یوشا نے اس کے ہونٹوں پر سرخی دیکھی اور کہکا چھوڑا، پوری کولہاپور کی چڑیل لگ رہی ہو۔ جان کر اسے جلا رہا تھا، تم بڑے اکشے کمار لگ رہے ہو۔ توبہ، میرا ابھی اسٹینڈرڈ ہے، ذرا اچھے لوگوں سے تم آواز نہ کریں۔ ہاں، میرے شوہر ہو جیسے اسٹینڈرڈ بڑھے گا ہی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ کر بولی اور اس نے چابی گھما کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ بچے گھر پر دادی کو پریشان کر رہے ہوں گے، میں تو کہتی ہوں کھانا گھر لے کر ہی چلتے ہیں، مفت مشورہ فاسٹ فوڈ۔ فار گاڈ سیک میڈم، سال میں ایک بار اگر ہم اکیلے ڈنر کر لیں گے تو اس میں بھی پوری بارات کو شامل ہونا ضروری نہیں۔ گاڑی کو ریورس گیئر پر ڈال کر بیک میرر سے پیچھے دیکھتے ہوئے اس نے زچا کر کہا، مجھ سے میرے بچے اکیلے چھوڑے نہیں جاتے اور تم میرے بچوں سے کم جلا کرو۔ ہاں، ان کے باپ کا یہی تو کام رہ گیا ہے، کل سے بچوں کو آفس بھی لے آئے گا۔ گاڑی ابیالے کی حدود سے باہر نکل کر سڑک پر رواں تھی۔ اچھا، تو تم مجھے ڈیٹ پر لے کر جا رہے ہو، پہلے بتانا تھا نا میری جان۔ میں اتنا چک نہیں کرتی۔ بیگ سے موبائل نکال کر آنکھوں میں چمک لیے کہا، ویسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ موبائل میں کچھ ٹائپ کر کے ساس کے نمبر پر پیغام چھوڑ دیا تھا، پھر موبائل بند کر کے سوال کیا، اسی ریسٹورینٹ جہاں کسی نے محبت کا اعتراف کیا تھا، تم پھر اس امید پر مجھے وہیں لے جا رہے ہو؟ میں اعتراف کا جواب نہیں دینے والی، 2 بچے ہو گئے ہیں اب تو نہیں، پر آپ نے نہیں سدھرنا۔ بیوی جو ٹھہری تمہاری۔ اچھا چلو، دل چھوٹا مت کرو، تو میں امید لگاؤں مسٹر یوشا آپ کو ابھی بھی کسی اعتراف کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ آنکھیں چھوٹی کی۔ عمل کے ساتھ زبان سے اعتراف بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور پلک جھپک کر بولا، دھیان ڈرائیونگ پر تھا، آپ بالکل میرے ڈرائیور لگتے ہو اب بھی، اور آپ اس وقت وہی نکچڑی للک خانزادی لگ رہی ہیں۔ ہاں، بس ایک خان صاحب کی قسمت پھوڑ لی ہے۔ وہ مسکراہٹ ہو کے کہہ رہی تھی، کل تم بچوں کو پشتو میں ڈانٹ رہے تھے، پڑوسی سمجھے ہماری لڑائی ہو گئی ہے۔ میرے بچوں کو پشتو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سڑک کے پار نگاہ ڈال کر وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماں نے آج تک نہ سیکھنے کی کوشش کی، بچے کیا خاک سیکھیں گے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ دونوں بچے
بڑے گارڈن میں ایک دوسرے کے سر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ اب میں 21 توپوں کی سلامی پیش کر نہیں سکتا تھا۔ وضاحت جس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی دے دی گئی۔ تم نے پشتو میں بچوں کو کیا کیا بولا تھا؟ نجف نے اس سب کا ترجمہ کر بتا دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بچوں کو بگاڑ رہی ہوں؟ شاکی نظروں سے گھورا۔ اف، نجف کا ٹرانسلیٹر بند کرنا پڑے گا۔ وہ واضح جھنجھلایا۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے پتا ہے پشتو میں جو تم ساری گالیاں مجھے دیتے ہو ان کا مطلب کیا ہے۔ میری نند مجھے سب کا ترجمہ کر بتا دیا کرتی تھی۔ وہ ہنسی رو کے شرارت سے کہنے لگا، پھر بھی کوئی انجان بنا رہتا تھا۔ نجف کا رشتہ کا کیا بنا؟ وہ موضوع بدلا۔ تم اس طرح میرے پشتو ٹرانسلیٹر کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہو۔ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی، پر ابھی جس لڑکے کا رشتہ ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ امی بہت فورس کر رہی ہیں، پر آپ امی کو سمجھا کر منع کر دیں۔ صاف کیوں نہیں کہتی نجف کو لڑکا پسند نہیں آیا؟ دیکھو میری نند مجھ سے کچھ راز نہیں رکھتی، پر تم اس کے سویٹ بھائی ہو، اسے تم پر بھروسہ بہت ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ ٹاسک تم خود مکمل کرو، نہ کہ تم میرے سر پر کام ڈال دو۔ واللہ اس نند بھابھی کی جوڑی نے یوشا کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اس کا سارا موڈ غرق ہوا۔ امی اپنی فیورٹ بہو کی باتیں ٹالیں گی نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا۔ بے نیازی سے کندھے اچکائے ریسٹورنٹ کی طرف گامزن راستے میں درمیان میں دونوں کی نوک جھوک چلتی رہی جو دعوت چلتی ہی رہنی تھی۔ گیئر پر للک کا ہاتھ رکھ کر اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر گرفت مضبوط کر دی اور پھر نہ ختم ہونے والی باتیں محبت سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہکے کے ساتھ سر اٹھا کر ہنسی اور اس ہنستے دیکھ کر سر جھکا کر سرشاری سے مسکرا دیا تھا۔ میں تمہاری ملکہ ہوں، تم میرے سرتاج، تمہارا دل میرا ہے اور اس پر حکمرانی کرنے والی صرف ایک میں للک خانزادی